یار ویسے یہ شیخ صاحب والا تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ہاں لیکن اس سے ملتی جلتی باتیں جناب اپنی مخبری میں پیش کر چکے ہیں چند روز پہلے. جی جی جی. کس طرح پتہ چل جاتا ہے تمہیں ان ساری ڈیولپمنٹس کا؟ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کافی مافوق الفطرت ہے یہ خود یہ بندہ. یہ تمہارا موکل تو نہیں تمہارا مخبر؟ اور تمہارا کیا خیال ہے موکل میرا منڈی میں سیب چمکاتا ہے؟ یار بات شیخ رشید صاحب کی ہو رہی ہے، تم موکل کا رونا رونے بیٹھ جاتے ہو. پہلے یہ بتاؤ کہ وہ 27 گولیاں کس بندے کو لگی ہیں؟ وہ جو گارڈ تھا شیخ صاحب کا گارڈ تھا، اور کہتے ہی ہیں پولیس رپورٹ یہ ہے کہ مارنے والے نے قاتلوں نے سمجھا کہ وہ شیخ رشید ہیں، ان کے دھوکے میں اس بیچارے کو مار دیا گیا. 27 گولیاں اس کے جسم سے برآمد. ویسے آپ کے خیال میں کس کا کام ہو سکتا ہے؟ جس کا بھی کام ہے. بہرحال یہ جو نون لیگ پہ الزام لگایا جا رہا ہے نا، یہ تو انتہائی مخولیہ سی بات ہے. بے تکی بات ہے، بالکل بے تکی بات ہے. نون لیگ کا اس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں بنتا. نون لیگ کے ریکارڈ میں اس حد تک جانا ہے ہی نہیں. ہلکی پھلکی پھینٹی پھونٹی ہے، یہ فائرنگیں پھورگیں نہیں. اچھا یہ پھینٹی پھونٹی جو ہے کوئی مثال کے طور پہ پیش کر. یار یہ تم پھونٹی پہ زور دے کے نا تو بات کو واضح کر رہے ہو. اچھا نہیں بتاؤ تو صحیح نا. یار چھوڑ دو یار، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اور بہت سے لوگ چیخے مار رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے یہ شیخ رشید والا. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت پریشر کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ بڑا پراسرار، ہر پراسرار چیز اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کے سر میں ڈال دی جاتی. لال مسجد کے واقعے کا ریئیکشن بھی کوئی کڑماس سا پڑا ہوا اس وقت میڈیا کے اوپر. بالکل یہ ایک ہاج پوج سچویشن اسی کو کہتے ہیں. اور بی بی سی نے اپنے تبصرے میں اشارہ جو ہے وہ لال مسجد کی طرف کیا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے سیناریو میں آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ تو ہم نے ڈسکس کر لی، تھرڈ ڈائمینشن بھی ہے اس کی. وہ کیا ہے جی؟ اس کو بھی دیکھیں. میں انڈیا پہ الزام نہیں لگانا چاہ رہا، میں انڈین گورنمنٹ کی تو آج کل پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کی تعریف کروں، پاکستان کی بھی تعریف کروں، انڈین گورنمنٹ کی بھی، کہ یہ بالآخر ڈائیلاگ پر آ گئے ہیں، آمادہ ہو گئے. لیکن دونوں طرف بعض خطرناک ہاکس جو ہیں وہ نہیں پسند کرتے کہ حالات پھر سے بہتری کی طرف جائیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، پھر سے ٹریک پہ چڑھیں. صحیح. اور شیخ رشید کو اگر آپ دیکھیں تو شیخ رشید کو محض لال مسجد والوں نے ہی نہیں، انڈینز نے بھی بڑی دیر کا ریڈ سرکل کیا ہوا ہے. ہاں ان کا ویزا بھی نہیں تھا لگا، مجھے یاد آ گیا. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک سے زائد دفعہ شیخ صاحب کو ہیوملیٹ کیا ہوا ہے. ایک دفعہ جب انڈین وفد آ رہا تھا پاکستان تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی ہم نے شیخ رشید کو اپنا میزبان وزیر جو ہے نا وہ نہیں بنانا، ہم ان کی میزبانی میں پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے. پاکستانی گورنمنٹ کو لاسٹ منٹ پر اپنا وزیر چینج کرنا پڑا. اچھا جی. اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب بھی تو ان معاملات پر کافی بگ ماؤتھ ہیں. وہ ٹھیک ٹھاک ان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، انہیں خوار کرتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ انڈین گورنمنٹ یا انڈین اسٹیبلشمنٹ اس وقت شیخ صاحب کے ساتھ اپنا کوئی سکور سیٹل کرنا چاہتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی شیخ رشید کو اتنا بڑا تھریٹ ہے، چاہے کشمیر کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے. شیخ صاحب کی کون سا ڈائریکٹ منموہن سے لگتی ہے؟ ہاں نہیں بالکل نہیں لگتی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں آپ کو انڈین ہاتھ نظر آیا، اگر شواہد ایسے ملے، دیکھیں نا طالبان کو تو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. بالکل طالبان کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ وہ ماسک پہنے. تو اوپن آتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ پہچانا جائے. کی ایکٹیویٹیز، را کی جو کاروائیاں ہیں وہ بڑی آئیڈینٹیکل ہیں اس کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا سری لنکن ٹیم والا، وہ بالکل اسی طرح موٹر سائیکلز پہ آئے تھے، رکشوں پہ، رکشہ اور موٹر سائیکلز یہ استعمال کی گئی تھیں. چپ کر کے خاموشی سے آئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، یہاں کے نیٹیوز تھے ہمارے ملک کے، اور وہ اطمینان سے اپنی کارروائی کر کے غائب ہو گئے، کسی کو پتہ تک نہیں چلا. اور طالبان نے تو اتنے بندے بھیجنے ہی نہیں تھے، ان کے پاس اتنے بندے نہیں ہیں. وہ تو سنگل بندہ بھیجتے ہیں جیکٹ والا. السلام علیکم. یہ ہے بعد میں نہیں ہوتی. میرا مطلب ہے وہ تو ان کی کاروائی اور ہوتی ہے. یہ ماسک جو پہن کے آئے ہیں نا جی، یہ نقاب اڑے، ہاں انہوں نے دھوکے میں رکھا ہے کہ جاؤ روڑے میں رہے گی گل. بس اس کو رولے میں رکھنے کے لیے یہ جو ماسک پہننے کا مقصد یہی تھا کہ تم بس دھوکے میں رہو، تم اس تذبذب میں رہو، تمہاری ایجنسیاں تھک جائیں لیکن انہیں پتہ نہ چل سکے. اب کہا جا رہا ہے جی وہ کوئی قبائلی شکل و صورت کے لوگ تھے، پھر افغانی کی طرف اشارہ جا سکتا ہے. مقصد کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ مقصد اگین اگر یہ لانگ شاٹ، اپیرنٹلی یہ لانگ شاٹ لگے گی، لیکن وہی طبقہ جو اس وقت بہت فکر مند ہے، پریشان ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ میں
جو یہ سمجھتا ہے کہ جس دن امریکی یہاں سے گئے that would be the longest day for India. بہرحال یہ جس نے بھی کیا ہے وہ امپلیکیٹ طالبان کو کرنا چاہتا ہے. اب اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں, یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن وہ اشارے کنائے میں بتانا یہی چاہ رہا ہے کہ یہ طالبان نے کیا. ویسے تم نے شیخ صاحب کی گفتگو سنی ہے اس واقعے کے بعد؟ ہاں, تم نے کوئی ڈیفرنس فیل کیا ہے؟ بالکل فیل کیا ہے کہ یہ وہ شیخ رشید نہیں ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں. یہ سہما سہما, ڈرا ڈرا, گھبرایا ہوا اور کنفیوزڈ شیخ رشید ہے. شیخ رشید خود کنفیوزڈ ہے کہ یہ کس کی واردات ہو سکتی ہے. یار ایک بندے کے پاس 27 گولیاں چل جائیں, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. وہ کنفیوز نہیں ہوگا, ڈرا ہوا نہیں ہوگا. شیخ رشید کون سا لوہے کا بنا ہوا ہے؟ 27 تو صرف ایک بندے کو لگی ہیں, وہاں پہ کم از کم 100 راؤنڈز چلے. 100 راؤنڈ؟ ہاں جی. تو شیخ صاحب نے تو پھر ڈرنا ہی تھا. کلاشن کوف چلی ہے, پاس کو چچڑ تو نہیں نہ چلے. شیخ صاحب کی جو پریشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کنونس ہو چکے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تو شیخ صاحب خود ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اپنے ہی بندے کو اس قدر موت کے منہ میں لے جائے گی. اتنا بڑا رسک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے اب شیخ صاحب کو بھی کوئی 3rd 4th ڈائمینشن نظر آنی شروع ہوگی. اس سارے واقعے میں پنجاب پولیس کا رول کیا تھا؟ پنجاب پولیس ایکسپوز ہوئی ہے. پنجاب پولیس نے بدترین نااہلی کا ثبوت دیا. راولپنڈی ثناء اللہ نے پولیس کی طرف سے کوئی تقریر نہیں فرمائی؟ نہیں, فی الحال تو کوئی نہیں فرمائی. وہ تو میرا خیال ہے اس کو بھی اون کریں گے, بلکہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے. شیخ صاحب ہمیں اپنی آئٹنری دیتے ہی نہیں تھے, وہ اپنی ڈیٹیل نہیں دیتے تھے کہ میں نے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. بھائی بھلے سے وہ دیں یا نہ دیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا. دو چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. ایک تو ہے کہ شیخ رشید کوئی عام آدمی نہیں, وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, اور دوسرا اس کو تھریٹ ہے. تھریٹ ہے, اور تیسرا اس کے الیکشن نزدیک ہیں, انہوں نے باہر اندر بھی آنا جانا ہے. چوتھا یہ ایک انتہائی سینسٹیو ایریا ہے. اسی ایریا میں GHQ واقع ہے, آپ کو پتا ہے, ان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے شیخ صاحب کی. اچھا جی, تو اس لیے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کو اپنا رول ذرا زیادہ پلے کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی پولیس یہاں بھی خاصی ناکام نظر آتی ہے. سر ویسے شیخ صاحب کے حلقے میں کیا ری ایکشن ہے اس کا؟ ادھر بھی ملا جلائی ری ایکشن ہے. ادھر جو شیخ صاحب کے ترجمان ہیں وہ تو بڑے تپے ہوئے ہیں. ان سے تو تم بات کرو کہ یہ ہوا کیا ہے, وہ تو آگے سے پڑ جاتے ہیں. ماڑے کو کیا پوچھنی ہونی جی, پنجاب پولیساں کو پوچھو نا, ستیاں رہنیاں نے پولیساں, ستیاں رہنیاں نے. شیخ صاحب بچارے کلے کھجل ہونے نے بھیڈو کی طرح. اللہ جاننا ہے شیخ رشید چنگا آدمی ہے. اچھا, اس کی بیچارے کی کیا پتہ سی یارا گولیاں چلی جانیاں نے. اتنی دیر تک ٹھا ٹھا ہونا ویسے ہی برا لگنا ہے. پولیساں کی نہ پتہ ہی کچھ نہیں جی. اتھا پنڈی نے وچ, اسلام آباد نے وچ بلیک واٹر والے پھرنے, طالبان پھرنے. ماڑے خیال اس تا گورنمنٹ نو چاہیے نا تھانے نے وچ ورک شاپاں کھولی کے نہ. کیا یارا شیخ صاحب نے بوئے کے فائرنگ ہوئی ہے دروازے کے اپر, عام آدمی نہ کیا بن سی. شیخ صاحب صحیح کہنے نے, یہ پولیس چیف ہے, یہ چوری نثار نے مالش کیا ہے, اس نے مالش کرنا ہے. یہ میتی نہیں پتا سروں نہیں تیر نہیں کرنا, یا زتون نے تیر نہیں کرنا. مالش ہے یارا اس نا. اچھا, میں نے تم سے پوچھا, مجھے بتا رہے اس کی دسنا ماڑا فرض ہے. اور یہ مالشیے کی بات پہ ادھر کی پولیس کو علیحدہ وقت پڑا ہوا ہے. وہ بیچارے علیحدہ کلیئر کرتے پھر رہے ہیں. نہیں وہ دیکھو بھائی جی, وہ میری بات سنو, میں ایسا چوہا یار, میں پاگل نہیں, میری بھی گل سنو نا. تو نہیں سن لیے, اللہ جاندا ہے پولیس والے جڑے نے یہو جے کام نہیں کرتے. ساڈا ڈی آئی جی خاص طور تے مالش نہیں کرتا. دیکھو میں اللہ نو جان دینی, میں ڈی آئی نو جان نہیں دینی. اچھا, یہ دیکھو نا, یہ آپ ایکسپلینیشن دے رہے یار. یار نہیں مالش نہیں کرتا بھائی. ہاں ایک ادھی ایری انہیں انج کر لیا ہوئے دے وکری. اچھا, یہ بیچ میں کیا کر رہے ہو یار؟ کل دن مالش کے وچ انج کر کے فرینڈ نے بھی کر دینے. اے کر دیا میں نہیں دیکھیا. ہاں اے کر دیا میں دیکھیا ہوئے دے وکری گل. میں نہیں جی, میں صحیح کہہ رہی ہوں. ڈی آئی ساڈا مالش نہیں کرتا. اپنے سر دی کر لے کسی نے تے وکری گل ہے. نالے یار چوری نثار کیڑا ایڈا پلوانے جی دی مالش کرنی پے جی. چوری نثار دی مالش ڈی آئی جی مالش کرے گا یار. چوری نثار جیڈا کو ہے وہ مالش تے ساڈا والدر کرے, انہوں کڑال پے جانے. اللہ جاندا پٹھا چڑھ جاؤ دا.
ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਛੀ ਯਾਰ, ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਡੀਏਜੀ। ਹਾਲ ਪਤਾ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਮਾਲਸ਼ੀ ਵਰਗੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਲੱਦਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆ, ਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ ਸਭ ਵਿਛਾਈਏ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੁਣ। ਕੋਲ ਲਵਾਲਦਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੌਲੀਆ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਪਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ। Kadi Nazrat will take a break. Stay with us.